عبداللہ ابن عباس زمزم کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نقل کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک شخص جس نے سر پر عمامہ رکھا ہوا تھا اور عمامے سے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا داخل ہوا۔ اس شخص نے کہا، اے لوگو، جو بھی مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا میں اپنا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ میں جندب بن جنادہ ابو ذر غفاری ہوں۔ میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اور اگر نہ سنا ہو تو میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں، اور ان دونوں آنکھوں سے دیکھا، اگر نہ دیکھا ہو تو میری دونوں آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی علیہ السلام صالحین کے رہبر اور کافروں کے قاتل ہیں۔ جو اس کی مدد کرے گا اس کی مدد ہوگی، جو ان کی مدد کرنے سے دریغ کرے گا وہ ہی پریشان ہوگا، اور جو اس کی ولایت کا منکر ہوگا وہ ملعون ہوگا۔ جان لیں، ایک دن میں نے ظہر کی نماز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کی۔ ایک سائل مسجد میں داخل ہوا اور کچھ مانگا، لیکن کسی نے اس کو کوئی چیز نہ دی۔ سائل نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور کہا، خدایا گواہ رہنا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں گدا بن کر آیا تھا، لیکن کسی نے کوئی چیز نہیں دی۔ حضرت علی علیہ السلام حالت رکوع میں تھے۔ چھوٹی انگلی سے جس میں انگوٹھی پہن رکھی تھی سائل کو اشارہ کیا۔ سائل آیا اور حضرت علی علیہ السلام کی انگلی سے انگوٹھی حاصل کر لی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماجرا کو دیکھ رہے تھے۔ جس وقت علی علیہ السلام کی نماز ختم ہوئی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا، پروردگار، میرے بھائی موسیٰ نے بھی تجھ سے دعا کی تھی اور کہا تھا کہ پروردگار تو میرے لیے میرے سینہ کو کشادہ فرما اور میرے کام میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے، تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ لیں، اور میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، اس کے ذریعے سے میری پشت کو مضبوط کر دے اور میرے کام میں اس کو میرا شریک بنا۔ اور پروردگار تو نے بھی کلام نازل کر کر اس بات کا جواب دیا، اور جلد ہی موسیٰ کے بازو کو اس کے بھائی کے ذریعے مضبوط بنایا، اور فرمایا کہ تم دونوں کو اپنے معجزات کے ذریعے سے مسلط کریں گے۔ میرے پروردگار، میں بھی تیرا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تو میرے لیے میرے سینہ کو کشادہ فرما اور میرے کام میرے لیے آسان کر دے، اور میرے خاندان میں سے میرے بھائی علی علیہ السلام کو میرا وزیر بنا دے، اس کے ذریعہ سے میری پشت مضبوط کر دے۔ ابو ذر کہتے ہیں، ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام خدا کی طرف سے یہ آیت لے کر نازل ہوئے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ اے لوگو، تمہارا ولی و مولا اللہ ہے اور رسول ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور صلاۃ کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔